اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کوئی بھی نبی الا اخذنا اہلہا، مگر یہ کہ وہاں کے رہنے والوں، وہاں کے اہل کو ہم نے مبتلا کیا بالبأساء سختیوں میں، والضراء اور تکلیفوں مصیبتوں میں، لعلہم یضرعون تاکہ شاید وہ تضرع کریں، گریہ زاری کریں، عاجزی کریں۔ چونکہ آیات مربوط ہے، دو آیات مل کے اکٹھا ان کا ترجمہ کر کے پھر وضاحت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پھر ہم نے بدل دیا، تبدیل کر دیا مکان السیئۃ الحسنہ، اس سیئہ یعنی برائی کی جگہ نیکی، یا اس تکلیف اور رنج کی جگہ پہ آسودگی میں بدل دیا، حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ خوشحال ہو گئے، زیادہ ہو گئے، ان کی مال و دولت و ہر چیز میں اضافہ ہو گیا، یا وہ خوشحال ہو گئے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، قد مس آباءنا الضراء والسراء، اور انہوں نے یہ کہا یا وہ کہنے لگے کہ ہمارے آبا کو، ہمارے باپ دادا کو بھی اس طرح کی جو ہے وہ اچھائیاں اور برائیاں یا سختیاں اور آسانیاں پیش آتی رہی ہیں۔ قد مس آباءنا بتحقیق موشی ہیں ہمارے باپ دادا کو، ضراء سختیاں یا تکلیفیں، والسراء اور خوشی یا آسانیاں۔ یہ زندگی کا حصہ، یعنی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، ان کی گرفت کر لی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، در حال کہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے، بے خبر تھے۔ گزشتہ چند اقوام کا تذکرہ ہوا گزشتہ آیات میں۔ قوم ہود یعنی قوم عاد جو کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، تذکرہ ہوا۔ قوم حضرت صالح یعنی قوم سمود کا تذکرہ ہوا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ گزشتہ اقوام کا تذکرہ ہوا، قوم لوط کا تذکرہ ہوا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک قانون بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین ہیں کہ جو بدلتے نہیں ہیں، ہمیشہ ہر جگہ ہر قوم میں وہ قوانین اللہ تعالیٰ کے موجود ہے، اور قرآن کریم نے ان قوانین کو بیان کیا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کے ان قوانین پہ نگاہ ڈالیں، بہت سارے ایسے قوانین اور سنتیں ہیں جن کو سنت ثابت خداوند کہتے ہیں، کہ وہ ہمیشہ ہر قوم میں موجود ہیں، اور یہ ان قوانین میں سے ایک قانون کو بیان کیا جا رہا ہے گزشتہ اقوام کے حالات کا تذکرہ کرنے کے بعد، کہ ایک ایسی اپنی سنت جو کہ متغیر نہیں ہوتی۔ وہ کلی قانون یہ بیان کیا، فرمایا کہ جب ہم کسی بستی، کسی شہر، کسی علاقے میں انبیاء کو بھیجتے ہیں تو اس قوم کو مصائب اور آفات میں بھی ڈالتے ہیں، تکلیفوں میں بھی ڈالتے ہیں۔ کیونکہ یہ ہونا تو یہ چاہیے، جب بھی کوئی نبی کہیں پہ جائے تو وہاں تو ہر طرف ہریالی، ہر طرف خوشی، ہر طرف سب کچھ آ جائے، مال و دولت، ہر چیز میں اضافہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اخذنا بالباسا والضراء، سختیوں اور مصیبتوں میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ لعلہم یضرعون، تاکہ یہ لوگ، ان کے اندر جو غرور اور تکبر کا نشہ ہے وہ ٹوٹ جائے، اور
ان غرور اور تکبر اور قبیلے پر جو بھروسہ ہے اور جو مال و دولت کے اوپر ان کا بھروسہ ہے، جو جائیداد پر ان کا بھروسہ ہے، جو کہ دنیاوی مال و دولت اور اس کے اوپر ان کا گھمنڈ موجود ہے، ان ساری چیزوں سے ان کی امید ہٹ جائے اور فقط خدا کے اوپر ان کی امید آ جائے اور خدا کے حضور میں یہ تضرع کریں، خدا کے حضور میں عاجز ہو جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس سختی اور مصیبت میں ڈال کے بندوں کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے اور اس حقیقت کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ مال و دولت ہو، یہ جاؤ جائیداد ہو، یہ جاؤ مقام ہو، یہ منصب، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ وقتی ہے اور یہ مادی ہے، یہ دنیاوی چیزیں ہیں. اصل یہ ہے کہ تم میرے ساتھ متصل ہو جاؤ، اور یہ نبی آیا ہے تمہیں میرے ساتھ وصل کرنے کے لیے، جاویدانی زندگی کے لیے. تو لہذا یہ قانون بیان کیا ہے کہ اگر کوئی نبی آتا ہے تو لوگ اس چیز کے انتظار میں نہ پڑ، چونکہ یہ اللہ کا نبی ہے تو ہمیں نہریں جاری کر دے ہمارے لیے اور ہماری کھیتوں میں ہریالی آ جائے، ہمیں سب کچھ جو ہے وہ دنیا کا مال و دولت میں ہر چیز مل جائے. نہیں، اللہ تعالیٰ برعکس فرما رہا ہے کہ انہیں سختیوں میں ڈال دیتا ہے. کہ ایک تو آزمائش ہے کہ کتنے یہ ثابت قدم رہتے ہیں، نبی کے ساتھ چلتے ہیں، پھر ان آزمائشوں میں اگر یہ پورے اترتے ہیں اور اللہ کے حضور میں جو ہے وہ تضرع کرتے ہیں اور اللہ کے حضور میں عاجزی دکھاتے ہیں اور سجدریز ہوتے ہیں اللہ کے حضور میں، تو پھر فرمایا اگلی آیت میں کہ ہم جو ہے وہ ثم بدلنا مکان سیئہ، پھر ہم ان سختیوں کی جگہ، مصیبتوں کی جگہ ان کو اچھائیوں میں، یعنی کہ راحتی آسانیوں میں اور نعمتوں میں بدل دیتے ہیں. ان سختیوں کو ہٹا دیتے ہیں، نعمتوں میں بدل دیتے ہیں. اب یہ جب نعمتوں میں دوبارہ سے پروان چڑھتی ہے قوم تو ایک مدت تک تو یہ ٹھیک رہتے ہیں، اپنے ایمان پر باقی رہتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ اپنے مقام، اپنے مال و دولت، اپنے جو ہے وہ بچوں اولاد، اپنی دارائی کے اوپر جو ہے وہ اترانے لگتے ہیں، تکبر کرنے لگتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں؟ قالوا قد مس آبانا الضر والسرا. یہ مصیبت، یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں، یہ اونچ نیچ دنیاوی معاملات میں لگی رہتی ہے. یعنی اس کو وہ خدا کی طرف سے نہیں دیکھتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں، اگر فرض کے کہیں سختی آ گئی ہے تو بھی یہ ہمارے دنیاوی معاملات ہیں، اگر آسانی ہے تب بھی دنیاوی معاملات ہیں، ہمیں کوئی توجہ نہیں کرنی چاہیے انبیاء کی طرف یا خدا کی طرف. ٹھیک ہے، دنیا کے کاموں میں اپنے لگے رہو، یہ آنے جانے والی چیزیں. یعنی جب وہ بالکل دوبارہ خدا تعالیٰ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جب خدا کو دوبارہ نظر انداز کر دیتے ہیں، پھر تکبر کرنے لگتے ہیں تو فاخذناہم بغتۃ، تو دوبارہ اچانک ہم انہیں گرفت میں لے لیتے ہیں. وہم لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے، خبر نہیں رکھتے کہ یہ مشکل ان کے اوپر کس لیے آئی تھی اور انہیں یہ پریشانی میں اللہ تعالیٰ نے کیوں مبتلا کیا تھا کہ شاید یہ پلٹ ہے. یعنی یہ جو ہم اتار چڑھاؤ دیکھتے ہیں قوموں کے اندر، عروج و زوال دیکھتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ عروج و زوال ایک تو خود ان کی اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن عروج و زوال اس لیے ہے، سختیوں میں مبتلا کرنا اس لیے ہے کہ شاید یہ سنبھل جائیں، اللہ کے حضور میں جو ہے وہ تضرع کریں اور پلٹ آئیں اور اپنے تمام معاملات کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیں. اور دنیا کے پیچھے جس طرح سے بھاگ رہے ہیں یا دنیا کے معاملے میں تکبر اور غرور میں مبتلا ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں تکبر کرتے ہیں، ان چیزوں سے ہٹ کے خدا کی طرف آ جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی سختیوں کو، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور نیکیوں اور اچھائیوں میں بدل دیتا ہے، نعمتوں میں بدل دیتا ہے. لیکن پھر دوبارہ اگر تکبر کرنے لگیں تو پھر جو ہے دوبارہ ان کی گرفت کر لیتا ہے. تو یہ قانون بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ قانون ہے اور ہر قوم کے لیے ہے. لہٰذا قومیں ہم دیکھتے ہیں کہ عروج و زوال میں مبتلا رہی ہیں، کہیں سختیاں، کہیں آسانیاں، کہیں مشکلات. تو یہ آزمائشیں
موجود ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان فرمایا کہ یہ انسان فطرتاً ایسا ہے کہ جب ہم اسے نعمتوں سے نوازتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان کو نعمتیں دیتے ہیں اور اسے نعمتوں سے نوازتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ یہ انسان اترانے لگتا ہے، روگردانی کرتا ہے، اعرضا روگردانی کرتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور اپنی کروٹ بدل دیتا ہے، یعنی گویا خدا کو پہچانتا ہی نہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، جب اس کی برائی چھوتی ہے، اس کو مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو پھر وہ مایوس ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے بیان کیا کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو خدا کے حضور میں بڑے گڑ گڑا کے روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، اور جب ان سے مصیبت ٹل جاتی ہے تو ایسا کہ گویا وہ خدا کے حضور میں آئے ہی نہیں تھے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ خدا کے حضور میں آئے ہی نہیں تھے، خدا کے حضور میں انہوں نے دعا ہی نہیں کی تھی، خود سے مصیبت ٹل گئی اور پھر خدا کو بھول جاتے ہیں۔ یہ انسان ہے، یعنی انسان مسلسل غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس غفلت سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو مصیبتوں میں، مشکلات میں ڈالتا ہے۔ تو مصیبتوں اور مشکلات کا ایک فلسفہ جو ہے جو ہمیں ان آیات سے ملتا ہے وہ یہ کہ انسان کو متوجہ کرنا، کہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، یہ فقط آزمائش کا مقام ہے، یہ فقط چند مدت رہنے کی جگہ ہے کہ جہاں پہ تم نے آزمائش لینی ہے۔ لہٰذا اگر تمہارے پاس دنیاوی نعمتیں آ جائیں، آسائشیں آ جائیں، راحت آ جائے، تو تب بھی تکبر میں مبتلا نہ ہو، اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھو کہ یہ جو مال و دولت کی دارائی، جو مقام جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ مجھے آزمانے کے لیے دیا ہے، کہ جیسے فرمایا کہ ذالک من فضل ربی، یہ اللہ تعالیٰ کے میرے رب کے فضل میں سے ہے کہ وہ اس نے مجھے آزمانے کے لیے دیا ہے۔ اشکرو ام اکفر، کہ وہ دیکھے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، یعنی اس چیز کو مد نظر رکھے کہ اگر اللہ نے مجھے کوئی مقام، کوئی مال و دولت، دنیاوی مقام، مال و دولت و منصب یا کوئی جو ہے وہ نعمتیں عطا کی ہیں تو اس لیے عطا کی ہیں کہ وہ بھی آزمائے، لیکن اگر لے لیتا ہے تو تب بھی جو ہے وہ اللہ کی حضور میں عاجزی کرے، انکساری کرے۔ اگر سختی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلانا چاہتا ہے اپنے حضور میں، ہم شاید باہر نکل گئے تھے، ہم اللہ کو بھول گئے تھے، شاید تکبر کر رہے تھے شاید، ٹھیک ہے۔ تو یہ سختیاں یا آسانیاں دونوں صورت میں آزمائش ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس قانون میں بتا رہے ہیں۔ یہ ایک تو فردی طور پر ہوتی ہے، ایک اجتماعی طور پر قوموں کے، ٹھیک ہے، اجتماعی یہاں پہ البتہ قانون بتایا، لیکن انفرادی اعتبار سے بھی قانون یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرد کے اوپر نگاہ رکھتا ہے اور انہیں جو ہے وہ اپنی طرف بلانے کے لیے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔